کہ علم کے بغیر انسان ہی نہیں، علم کے بغیر انسان ہے ہی نہیں، کیونکہ جب علم نہیں تو اس کے پاس شعور نہیں، اور جس کے پاس شعور نہیں تو پھر جانوروں میں اور انسانوں میں پھر کوئی تمیز بھی نہیں۔ جانوروں میں شعور کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ علم نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جانوروں کو بھی اگر سکھلا دیا جائے تو پھر شعور وہاں بھی آ جاتا ہے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو شعور بخشتی ہے، انسان کو اچھے اور برے کا پتہ چلتا ہے، انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے پیچھے اس کے پیدا کرنے والے کون ہیں اور پیدا کرنے والے کا مقصد کیا ہے، اس کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان ساری باتوں کا جو پتہ چلتا ہے وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے سے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر شعور کو بخشتی ہے۔ اور پھر علم بھی وہ جسے اللہ اس کے رسول نے علم کہا، یہ نہیں کہ کچھ بھی۔ علم سے مراد وہ علم ہے جسے اللہ اس کے رسول نے علم کہا۔ اگر وہ علم ہمارے پاس میں ہے، ہم نے اس کو حاصل کیا ہے، تو یقیناً ہم شعور کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اس وقت ہمارا جو مزاج ہے، ہمارا مزاج کچھ اور ہی ہے۔ ہم علم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن حصول علم کے پیچھے مقاصد کچھ الگ ہے۔ حصول علم کے پیچھے مقصد ہمارا الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے دنیا کتنا کمائیں گے اور کتنا زیادہ سے زیادہ کمائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے کہ جب ہم علم حاصل کرنے کا مقصد ہی یہ بنا لیں کیا کہ ہم نے دنیا حاصل کرنا ہے چاہے جیسے بھی، ہم نے وہ سارے طریقے سیکھنے جس کے ذریعے سے دنیا آئے گی، چاہے وہ صحیح ہو، غلط ہو، حرام ہو، حلال ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ بس پرواہ اگر کرنی ہے تو وہ یہ کہ دولت آئے گی کہاں سے، دنیا ہمارے پاس آئے گی کہاں سے۔ تو اگر یہ مقصد ہے اور اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس میں ہے، ہم نے ایسی چیزوں میں اپنے وقت کو لگایا، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کو علم نہیں ہے۔ کیونکہ علم کا جو تعارف ہے، علم کی جو تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ علم وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو۔ علم وہ ہے جسے پتہ چلے کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی خزانہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، اللہ نے وہ سب سے قیمتی خزانہ کون سا ہمیں عطا کیا ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد جو سب سے قیمتی خزانہ عطا کیا وہ ہے کیا؟ دین۔ وہ کیا عطا کیا؟ اللہ نے ہمیں دین عطا کیا، ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ سب سے قیمتی خزانہ اللہ نے ہمیں عطا کیا اور مفت میں دیا۔ اس کی کوئی قیمت ہم نے چکائی نہیں ہے، جس نے چکائی تھی انہیں پتا تھا، انہوں نے اس کے لیے نہ جانے کیا کچھ کیا۔ ہمیں تو یہ بات ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں وراثت میں مل گئی، اپنے والدین سے مل گئی، تو بات صحیح ہے نا۔ ہم چونکہ پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں تو ہمیں وہاں سے وراثت میں دین مل گیا۔ اب جو چیز وراثت میں آتی ہے عموماً اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس علم بھی نہیں ہو تو یقیناً ہم اسے ضائع کر دیں گے، یا ضائع کرنے کے دانے کو لے جا کر کے کھڑا تو کر ہی دیں گے۔ وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کی معرفت ہو، وہ علم جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ دین کی حفاظت ہمیں کیسے کرنی ہے، دین کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ ہمیں دین کا پتہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قربانی نہیں دی۔ دین کا پتہ اگر پوچھنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت جاننا چاہتے ہیں، تو اس کی قیمت کو جاننے کے لیے حضرت
بلال حبشی بتائیں گے کہ دین کی قیمت کیا ہے. صہیب رومی سے پوچھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ سے پوچھو. یہ سارے وہ صحابی رسول ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں پتا چلے کہ دین کی قیمت کی. حضرت خبیب رومی سے پوچھو, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو. صہیب رومی, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب کفار نے ان کو قید کر لیا اور جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ خبیب کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے؟ کیا کریں گے؟ صہیب, حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرق کرے, کہنے لگے تم یہ بات کرتے ہو, میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ جہاں پہ ہے, وہ جہاں پہ اس وقت ہے وہاں پر ان کو کوئی سوئی کا ٹکا بھی کوئی چھوٹ جائے, ہمیں یہ بھی پسند نہیں. نتیجے میں کفار نے ان کو قتل کر دیا. نتیجے میں کفار نے قتل کرنے سے پوچھا کہ کچھ خواہش ہو, انہوں نے کہا کہ ذرا محمد کو 2 رکعت نماز پڑھ لو. انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی, نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہنے لگے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مجھے بزدل سمجھو گے, تم مجھے موت سے ڈرنے والا سمجھو گے, میرے اندر موت کے خوف کو تم سمجھو گے کہ اس کے اندر موت کا خوف طاری ہو گیا, تو میں نماز کو اور لمبی کرتا. میں نماز اور لمبی کرتا, میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نماز اور لمبی کروں, لیکن صرف اس لیے کہ تم میرے بارے میں غلط بیان کرو, اس لیے میں نے تیری نماز پڑھی. اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو. جب ان کو قتل کرنے لگے تو حضرت خبیب نے دعا کی کہ اللہ یہ جو میری حالت ہے نا, یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو پہنچا دے, بس میری آخر میں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر پہنچی, جبریل امین نے وہ خبر پہنچائی کہ آپ کے عاشق کا یہ حال ہے, سارے واقعے سے آگاہ کیا. وہ جو ساری کی باتیں جو مکالمہ ہوا تھا وہاں پر کفار اور حضرت خبیب کے درمیان, وہ ساری باتیں بھی بتائیے کہ کفار نے کیا کہا اور آپ کے عاشق نے کیا جواب دیا. صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم طور پہ اعلان کیا کہ کون ہے جو خبیب کی لاش کو یہاں لے کر کے آئے گا, کون ہے جو لے کر کے آئے گا. اور لوگوں نے جو قتل کیا وہ پھانسی دیا, پھانسی کے پھندے میں لٹا کر انہیں قتل کیا, اور وہ لاش ان کی 40 دنوں تک لٹکی ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے جو لے کر کے آئے گا. 2 صحابی رسول اللہ تیار ہوئے, بولے یا رسول اللہ یہ کام ہے. اب دیکھیں وہاں پر کفار مکہ کے لیے نہیں وہ پھانسی دے کر کے چلے گئے, ان کی نگرانی کر سکتے ہیں, وہ جاتا ہے کیا. یہ لوگ گئے وہاں اور ان کو وہاں سے اتارا اور اتار کر کے لے کر کے آئے. جب راستے میں جب نکلے وہاں سے تو پتہ چل گیا ان کو, ان لوگوں نے پیچھا کیا, ان لوگوں نے پیچھا کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ابھی قریب آ چکے ہیں تو اپنی زبان کی روکا اور لاش والوں خبیب کی لاش کو زمین پر رکھا. اس کے بعد لڑائی میں مصروف ہو گئے. پھر اللہ نے ایسا کیا کہ زمین پر حکم دیا, زمین پھٹ گئی اور صہیب رومی اندر چلے گئے. میرے بھائیوں اور دوستوں, ایمان کا پتہ تو دے نا, ایمان کی قیمت تو حضرت خبیب بتائیں گے نا, حضرت بلال حبشی بتائیں گے نا, جن کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا تھا. آپ کو پتا ہے مکے میں گرمی کیسی ہوتی, میں نے پڑھا تھا, کتابوں میں پڑھا تھا, سنا تھا, ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں. ایسی تپش ہوتی, ایسی تپش ہوتی
محسوس ہوگی، سارے پتھر آگ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان پتھروں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم سے کپڑا ہٹا کر کے لٹایا گیا، اور اس وقت تک تشدد کرتے جب تک کہ وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ وہ پتھر ہٹا کے ان کی جسم کی جو پسینہ چلتا ہے جسم سے وہ پتھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھ کر آیا ہوں، یہ باتیں کہنا سننا بہت آسان ہے، باتیں کر لینا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت اس کی حقیقت جو سچائی ہے وہاں تک ہمارا بات تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ہم باتیں کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کیا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو عطا کردہ جو نعمت ہے، ہمیں جو تحفہ ملا ہے دین کا، ہمارے پاس دین کی یا تو قدر نہیں ہے یا پھر یہ کہ وہ نہیں جو ہونی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو بس ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ اس کی حفاظت کا وعدہ کیا دین کی، یہ دین اسی طرح سے رہے گا، اس میں کچھ خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی کچھ آ کر کے ملا دے جو چاہے اپنے حساب سے ترمیم کر دے اور اس کو تبدیل کر دے، یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ایسا ہی رہے گا قیامت تک، جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا، ہماری حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں، ہماری حفاظت کا، مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کام، یہ ذمہ داری ہماری خود کی ہے کہ ہم کتنا دین حاصل کرتے ہیں، ہم حصول دین میں، حصول علم میں ہم نے اپنا کتنا وقت صرف کیا، ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو کتنا لگایا، کتنا وقت کیا اپنے آپ کو۔ یہ کام ہمارا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جو مدارس ہے، یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ دین کی وہ جگہ ہے، یہ پاور ہاؤس ہے۔ ہم عربی کہتے ہیں کہ ہمارے میں اس وقت اللہ کی نعمت ایسی ملی ہوئی ہے کہ جہاں جاؤ، جدھر جاؤ، مساجد ہیں، خانقاہیں، مدارس ہیں، بھرمار ہے۔ مسلمانوں کے محلے سے گزرے کہ مساجد تو نہیں ہے، مکاتب ملیں گے، مدرسے ملیں گے، اور جب کوئی چیز بغیر محنت اور محبت کے ملے تو قدر نہیں۔ یہاں یہ چیز ہر جگہ پہ آتی ہے، بات یہاں بھی مدارس ہیں، ہم وہاں پڑھنا نہیں چاہتے، ہم اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں دین ہے اور سیکھنے میں کہیں سے بھی سکھا لیں گے، جتنی ضرورت ہے اتنا سیکھ لیں گے، کہیں سے بھی سیکھ لیں گے، وہ کسی کو بلا لیں گے ٹیوشن پڑھانے کے لیے۔ لیکن بھائی اتنا بھی آسان نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہمیں ملی ہوئی، ہم نے اس کی قدر نہیں کرنی، نہ کریں، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن اگر آپ نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ اگر یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہیں اگر یہ بند ہو گئی، یہ ختم ہو گئے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا چند دن پہلے کہ آسان میں 1281 مدرسوں کو اسکولوں میں تبدیل کر دیا گیا، وہ بند ہو گئے۔ اب وہ مدرسے سرکاری تھے کیا تھے وہ دوسری بات، وہ ٹوٹلی دوسرا ہے، لیکن وہ بند جو ہو گئے وہ اسکولوں میں جو اس کو منتقل کر دیا گیا، وہ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ ہم نے ان کی قدر نہیں کی، پھر بڑے لوگ تھے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں کرتے کام سے۔ اس وقت آپ بغداد جائیں، کہاں؟ بغداد، آپ کو وہاں تلاش کرنے کے باوجود کوئی مدرسہ نہیں ملے گا، سارے مسلمان رہتے ہیں وہاں پر، مسلمانوں کی اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک سی آبادی ہے نا بغداد میں، 90% سے زائد ہے، تلاشی بسیار کے بعد آپ کو مدارس نہیں ملنے والے، اور جبکہ بغداد وہ جگہ ہے جہاں پر خلافت عباسیہ کا جاہ و جلال دنیا نے دیکھا، کیسی شان و شوکت تھی، علم کے دریا بہتے لوگوں نے دیکھے ہیں بغداد
اب دین کے نام پر انہیں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں دینیات کی تعلیم ہوتی ہے، پڑھائی جاتی ہے دینیات کا ایک شعبہ، یہ ہمارے یہاں کی بات کالجوں یونیورسٹیوں میں دینیات کا ایک شعبہ ہے۔ آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ دینیات کے جو پڑھانے والے ہیں وہ کون ہیں۔ عالم ہونا تو دور کی بات، ان کی شکل و شباہت دیکھنے سے آپ کو یہ بھی اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گی یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، یہ بھی پتہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں نے واقعہ پڑھا، انہوں نے لکھا ہے کہ میرا جب بغداد جانا ہوا تو میں نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہاں کوئی مدارس ہے، مدرسے مجھے نہیں چلو وہاں۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں مدرسے تو کوئی نہیں، مدرسے یا کوئی نہیں، دین کی تعلیم کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا یونیورسٹی میں ہوگی، وہاں دینیات کا شعبہ وہاں پڑھایا جائے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں وہاں گیا اور دینیات کے شعبے کو دیکھا، پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر جو دین پڑھایا جاتا ہے وہ صرف اور صرف ایک تاریخی سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، ایک تاریخی کتاب ہے، تاریخ کا حصہ آپ اس پڑھا کو کوئی مسئلہ نہیں، دین کی اہمیت کوئی نہیں ہے، نہ پڑھنے والوں میں نہ پڑھانے والوں میں۔ اور دین کو تاریخی طور پر پڑھانے کا جو سلسلہ ہے صرف یہ بغداد میں نہیں، آپ کینیڈا امریکہ جائیں گے وہاں کیسی یونیورسٹیاں ہیں، ان یونیورسٹیوں میں آپ کو دینیات کا شعبہ ملے گا، اور وہاں پر جو ریسرچ اور جو تحقیق ہوتے ہیں، جو تحقیقی ادارے قائم ہیں، ایسی ایسی کتابوں کے نام ملیں گے، کلیت شرعیہ، کلیت اصول الدین، یہ ایسی ایسی کتاب ہے کہ اس وقت کے ہم جیسے جو مولوی ہمیں پتہ بھی نہیں، وہ ایسی ایسی کتابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن فائدہ کیا؟ فائدہ کیا کہ سمندر میں غوطہ لگایا اور پھر اس علم سے حد بھی ترنا ہو سکا۔ جس علم کے پیچھے اتنی مغزماری ہو رہی ہے، اتنی تحقیق ہو رہی ہے، وہ سب کرنے کے باوجود اگر وہ دین ہمارے اندر داخل نہیں تو پھر فائدہ کیا ہو سکتا؟ سمندر میں غوطہ لگایا، غوطہ لگانے کے بعد بھی پیاسے ہی باہر آئے تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کب کس زمانے میں علم دین کے لیے وہاں کے لوگوں کو شہر کو منتخب کیا اور پھر وہ دین میں کام ہوا۔ کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مدینے کو مرکزی حیثیت عطا کی، پھر کسی زمانے میں کوفے کو یہ حیثیت حاصل ہوئی، پھر کبھی بغداد، کبھی بخارا، سمرقند، پھر کبھی ہندوستان۔ یہ اللہ رب العزت جہاں چاہیں جس کو چاہیں دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں قدر کرنے والے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے، جہاں لوگوں کے پاس ان کی قدر ہوگی، علم کی قدر ہوگی، اہل علم کی قدر ہوگی، علماء کی قدر ہوگی، اللہ تعالیٰ یہ علم کو وہاں دے دیں، دین کو وہاں دے دیں گے۔ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ کوئی نہیں، اتنی شعور تو ہے ہمارے اندر، اور وہ سب کچھ ہونے کے باوجود، ہم جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، اگر ہم علم دین کے حصول کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگائیں، ہم ان کو ایک غیر ضروری سبجیکٹ کی طور پر پڑھیں، تو پھر اللہ حافظ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس قوم کے درمیان سے، جن شہروں میں، جن علاقوں میں علماء ختم ہو گئے، علماء کو عوام سے الگ کر دیا گیا، علماء کو نکال دیا گیا، تو وہاں کی حالت ایسی ہوئی جیسے کہ جانوروں کا ایک ریوڑ ہو، اس پر ایک چرواہا متعین ہوتا ہے اس کی نگرانی کرنے کے لیے،
بسا اوقات نگرانی میں وہ ڈنڈے بھی لگاتا، سب کچھ کرتا، وہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس چرواہے کو ہٹا دیا جائے کہ نہیں اس کی یہاں کیا ضرورت ہے، تو پھر اس ریوڑ کا وہ جانور جو بکری ہے جو کچھ بھی وہ جانور ہو جس پر وہ نگراں تھا، اس کا کوئی حافظ نہیں ہوتا، چاہے اسے بھیڑیا لے جائے، کوئی درندہ نوچ کر لے جائے، یا کوئی دشمن اٹھا کر لے جائے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہی حال ہمارا ہو سکتا ہے اگر ہمارے درمیان سے علماء نکل گئے، ہم علماء سے کر گئے، علماء ہم سے دور ہو گئے، تو پھر یہ حال ہمارا ہو۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ سارے شہر جن کو ہم کتابوں میں تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ وہاں علم کا ڈنکا بج رہا تھا، خلافت عثمانیہ کے وقت میں ایسا تھا، خلافت عباسیہ میں فلاں شہر میں ایسا علم تھا۔ آج کیا ہے؟ آج تلاشنے کے باوجود وہاں پر کوئی علماء کوئی عالم نظر نہیں آئے، کوئی خانقاہ نہیں مل سکتے۔ یہ ذمہ داری ہماری، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں اللہ نے ان سب کو پہلے پیدا کیا۔ ہماری جتنی ضرورت کی چیزیں اللہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ان سب کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں پیدا کر دیا۔ اگر بات سمجھ نہیں آتی تو میں مثال دیتا ہوں۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا، ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے، ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھا اس نے، ابھی آنکھیں نہیں کھولی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی جو غذا ہے، اس کے لیے جو سب سے بہترین جو غذا ہے، اللہ تعالیٰ اس غذا کا انتظام کر دیتا اس کی ماں کی شادی میں۔ دودھ کا انتظام اللہ پہلے کر دیتا، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے انتظام کر دیتا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو ہماری ضرورت کی ساری چیزوں کو ہم سے پہلے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہم اس کی تلاش میں نکل جائیں، ہم اس کی تلاش میں نکل جائیں بس۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تلاشی میں حکم کو قرآن دیا، حکم قرآن میں ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض۔ قرآن کہہ رہا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، وقت ہو جائے، تو اب سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد آ جاؤ، مسجد آ گئے، نماز ہو گئی، فانتشروا فی الارض، پھر جاؤ زمین پر پھیل جاؤ۔ کیا کرنا؟ وابتغوا من فضل اللہ، اس لیے پھیلنا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، جاؤ۔ بھائی میرے اللہ نے یہ حکم نہیں دے دیا، اس امت میں تو منع ہے کہ کوئی آدمی رہبانیت کو اختیار کر لے، کوئی سب چوک کو چھوڑ چھاڑ دو، خاندان والوں کو سب کو چھوڑ کر کے جنگل میں چلے جاؤ، نہیں، اس امت کو تو منع ہے، اس کی اجازت ہی نہیں کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ نہیں ہم نے سب سے قطع تعلق کر لینا، خاندان سے، اولاد سے، بیوی بچوں سب کو چھوڑ چھاڑ کر چل کے اللہ کریں، کہیں جنگل میں کہیں پہاڑوں پر بسیا ڈالیں، منع نہیں کر سکتے، اس کی اجازت ہی نہیں۔ کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ رہو اپنے حوالات میں، وہاں رہو، اپنی بھی ضروریات پوری کرو، ان کا بھی خیال کرو، اور پھر اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اس کے جو حقوق ہیں اسے بھی ادا کرو، ثواب کتنا ملے گا؟ پہلی امتوں کو جتنا کچھ ملا اس سے زیادہ ملے گا، پہلی امتوں کو جتنا جو کچھ ملا اس سے بہت زیادہ ملے گا۔ صحابہ رسول کو یہ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل پہلی جو پچھلی امتیں گزری ہے ان امتوں کی جو عمریں تھی وہ بہت لمبی تھی، کسی کی 400 سال، 500 سال،
1000 سال، اب کوئی عبادت کر رہا ہے تو 500 سال تک صرف عبادت میں، دوسرا کوئی کام نہیں. تو صحابہ رسول کو بڑا رشک ہوا کہ وہ تو عبادت میں نیکیوں میں ہم سے بہت آگے چلے جائیں گے، ہماری عمر ہی 60 سال کل، اس میں ہم نے عبادت ہی کتنی کی ہے، ان میں ہم میں کتنا فاصلہ رہے گا. اب وہ پریشان ہو گئے، اللہ کی طرف سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر اٹھا دیا. کیا اٹھا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے شب قدر بھیج دیا وہاں سے. ایک رات سال میں ایک رات ایسی ہے کہ اس رات میں اگر عبادت کر لو تو 80,000 سال عبادت کے برابر ثواب ملے گا. تو اللہ رب العزت کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان اس امت پر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. ذمہ داری بہت مختصر ہے. ہم اگر ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کتنی ہیں، ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، مرنے سے پہلے ہم کو کیا کچھ کر کے جانا ہے. بنی اسرائیل میں بعض امتیں ایسی گزری ہیں کہ جن پر زکات اس طرح سے تھا کہ اپنے مال کا 1/3 زکات میں ادا کرو. کتنا؟ 1/3. 300 روپے ہیں، 100 روپے زکات. اور پھر وہ زکات تم میں سے کوئی کھا نہیں سکتا، کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. حکم یہ تھا کہ جاؤ فلاں پہاڑ پر رکھا، اور اگر تمہاری زکات قبول ہوگی تو آسمان سے آگ آئے گی، اس زکات کو جلا دے گی، اس کا مطلب تمہاری زکات قبول ہوگی. اور اگر یوں رہ گیا تو قبول نہیں ہوگی. پہلے جو شریعت تھی بالکل الگ ہے، لیکن اس امت کو حکم کیا دیا گیا؟ 40واں حصہ، 2.5%. اور وہ بھی یہ نہیں کہ جتنا کمائے سب میں دو، نہیں، کھا پی کر کے اگر بچ گیا پھر 2.5%، اس کی بھی ایک مقدار متعین کر دی. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے جو حکم ہے ہمیں بس بہت مختصر ہے. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے علم دین. ہم آج علم دین سے بہت دور ہیں. ہم صرف بہت ضروری نہیں، بہت ضروری چیزوں کو بس جاننا ضروری سمجھتے ہیں. روز مرہ جن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے. اگر یہ تو کیوں ہی چلنا ہے، ساری دنیا ایسا ہی کر رہی ہے، ہم بھی کیسے ہی کریں گے. سب میں اور اس امت کا بہت فرق ہے، سب میں اور ہم میں بہت فرق ہے. اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہے اس امت میں اس میں بہت فرق ہے. سب ساری امتیں پہلے گزری ہے، لیکن جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے ہی امت جائے گی. تو یہ نہیں جائے گی نا. جنت میں جانا بہت آسان ہے، لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ کچھ بھی کرو چلے جاؤ گے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اللہ نے اتنا بھی آسان نہیں کر دیا. لیکن اگر جانا چاہتے ہیں، اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو اگر ہم راضی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ مشکل بھی کوئی نہیں. ہمارے جتنے اپنے تقاضے ہیں، ہم سب کے جتنے اپنے تقاضے ہیں جو خواہشات ہیں، جائز خواہشات، ان سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں. بلکہ راضی رکھ نہیں سکتے، بلکہ ان تقاضوں کو اگر ہم اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق پورا کریں گے تو اس سے ہی میرا رب راضی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اسی سے میرا رب راضی ہو جائے گا. اس امت میں
اس دین میں بہت زیادہ جبر پریشانی نہیں ہے. میں واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں. ایک صحابی رسول بڑے غریب دن بھر جنگلوں میں جاتے مزدوری کرتے لے کر کے آتے پھر کھاتے. اب رمضان کے ایام آ گئے تو ہوا ایسا کہ جب جس وقت شروع میں روزہ جب نازل ہوا تو روزے کو جب حکم آیا تو حکم یہ تھا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو کھانے کی اجازت ہے، اور جب ایک بار اگر سو گئے کیا ہوا، اگر سو گئے تو اب کھانے کی اجازت نہیں. سورج غروب ہونے کے بعد جتنی دیر جگہ ہیں کھا لو، یہ شروع کرتا ہوں. اب صحابہ رسول جنگل سے آئے تھکے ہارے مزدور آدمی گھر آئے لیتے آنکھ مل گئی. اب آنکھ ایسی لگی کہ نیند ٹوٹی. اب صبح ہو گیا پھر سے روزہ رکھ لیا. اب صبح ایک دن صبح پہلے دن تو ایسے تھکے آ گئے گھوم کے کیسے رات بھی کھایا کچھ نہیں پھر صبح روزہ رکھ لیا. اب دوسرے دن کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا. اب میں تفصیل میں نہیں آتا زیادہ. اب روزہ جب ٹوٹ گیا تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. تو کفارہ کیا ہوئی، غلام آزاد کریں. وہ صحابی رسول آ گیا، رسول ہمارے پاس غلام کام ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ تو اللہ نے کہا اللہ کے نبی نے اچھا بھائی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کیا کرنا ہے، روزے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں خود مسکین، میں کہاں سے کھلاؤں، میرے پہ کہاں سے آیا کہ میں کھلاؤں 60 مسکین کو، اپنا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں. اللہ کے نبی نے اچھا ٹھیک ہے بیٹھو. اللہ کے نبی نے اعلان کیا بھائی دیکھو یہ ضرورت مند ہے، کون کون لوگ مدد کریں گے، مدد کرو. اب جو صحابہ رسول اللہ نے سب نے مدد کی، جتنی ضرورت تھی اتنی پوری ہو گئی. اللہ کے نبی نے ان کے حوالے کیا ہو کہ جاؤ جو ضرورت مند ہو، جو غریب مسکین تمہیں دکھے انہیں دے دینا، کھلا دینا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے بڑا مسکین مکے میں کون، مدینے میں کون ہے؟ ہم سے بڑا مسکین مدینے میں کون، کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں. اللہ کے نبی کہا جاؤ تم ہی کھا لو. کیا کہا، جاؤ تم ہی کھا لو. یہ اس امت پر اللہ رب العزت کا فضل ہے، احسان ہے. یہاں جبر کوئی نہیں، جبر اللہ نے کوئی نہیں رکھا. اگر حکم پر عمل کرنا چاہے تو اللہ نے بڑا آسان بنایا ہے. ہم تیار تو ہو جائیں، ہم اپنا ذہن بنا تو لیں، ہمیں اس بات کی فکر تو ہو جائے کہ ہم نے اس دنیا کو ایک دن چھوڑنا ہے، الوداع کہنا ہے، اور جتنا جو کچھ ہم نے یہاں حاصل کیا ہے وہ سب یہیں چھوڑ کر جائیں گے. اور ہمارے قبر میں جانے سے پہلے کہ جانے اس میں کتنوں کا حقوق لگ جائیں گے، بٹوارا ہو چکا ہوگا. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو، ہم موت کو یاد کرتے رہے، تو پھر یقیناً ہم اللہ اس کی رسول کی مرضی کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے.